السلام علیکم، آداب، نمستے، گڈ ایوننگ ڈیئر اسٹوڈینٹس، کیسے ہیں آپ؟ ہم آپ کی خدمت میں ایک بار پھر سے حاضر ہوئے ہیں اپنے موضوع اردو زبان کے آغاز و ارتقاء کے ساتھ۔ عزیز طلباء، اب تک ہم نے اردو زبان کے آغاز و ارتقاء سے متعلق بہت سی معلومات حاصل کر لی ہے۔ آئیے اب زیادہ تفصیل سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اردو زبان کی پیدائش اور ترقی کس طرح سے ہوئی۔ عزیز طلباء، اردو ادب کے طالب علم کو یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ اردو کب پیدا ہوئی اور کس طرح اس نے ترقی کی۔ اردو کی باقاعدہ آغاز کی تاریخ 1193 تسلیم کی گئی ہے، جبکہ مسلمانوں نے پنجاب سے آ کر دہلی کو اپنا گھر بنا لیا تھا۔ شمالی ہند میں اپنے ارتقاء کی پوری ایک صدی مکمل کر لینے کے بعد یہ زبان 1294 میں دکن پہنچی تھی، جہاں اورنگزیب کی وفات تک 1707 عیسوی آزادانہ طور پر پھلتی پھولتی اور پروان چڑھتی رہی۔ اس طرح یہ زبان دو حصوں میں تقسیم ہو جاتی ہے۔ پہلا حصہ ہے قدیم اردو دکن میں اور دوسرا حصہ ہے قدیم اردو شمالی ہند میں، یعنی کہ اردو اتری بھارت میں، اردو دکشنی بھارت میں کس طرح سے ترقی کرتی ہے۔ آئیے اب ہم اس کو تفصیل سے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ قدیم اردو دکن میں 1200 عیسوی تا 1707 عیسوی عزیز طلباء، مسلمان بادشاہوں میں سب سے پہلے علاء الدین خلجی کی فوجیں جنوبی ہند میں پہنچی اور دلی کی مرکزی سلطنت کا علاقہ دکن میں دور تک پھیل گیا۔ اس کے بعد محمد تغلق نے دیوگری کو دولت آباد کا نام دے کر اپنا دارالسلطنت بنایا، لہٰذا ان کے ساتھ دہلی سے زیادہ تر باشندوں کو وہاں جانا پڑا اور مسلمان فوجی اور صوفی، فقیر اور دوسرے لوگ اپنے ساتھ وہ ملی جلی زبان یعنی اردو کو بھی دکن لے گئے، جو ابھی اچھی طرح بن بھی نہیں پائی تھی۔ وہاں اس زبان کے دیر پا اثرات مرتب ہوئے۔ صوفیہ نے اس زبان میں تبلیغ کی، اس طرح وہاں سے زبان کو مقبولیت حاصل ہونی شروع ہو جاتی ہے، یعنی کہ صوفی اپنے دین کی تبلیغ اسی زبان میں کرتے تھے، جس سے دکشنی بھارت میں اردو پھیلنے لگی۔ ان کے علاوہ دکن کی خود مختار سلطنت، خاص طور سے عادل شاہی اور قطب شاہی نے اس زبان کو ترویج و اشاعت میں اپنا نمایاں کردار ادا کیا تھا۔ عادل شاہی اور قطب شاہی سلاطین نے ادیبوں اور شاعروں کی خوب سرپرستی کی، چنانچہ یہاں اہل قلم کا بڑا مجمع اکٹھا ہو گیا۔ اس دور کے اہم ادیبوں اور شاعروں میں قلی قطب شاہ، ملا وضیحی، ابن نشاطی، عبدالنصرتی، فخر الدین نظامی، شاہ میراجی، شمس العشاق، ہاشمی، غواصی، سراج ولی کے نام خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ ان فنکاروں کی تخلیقات نے اردو ادب کے سرمایہ میں بیش بہا اضافہ کیا۔ اورنگزیب کے ہاتھوں 1686 میں عادل شاہی سلطنت اور 1687 میں قطب شاہی سلطنتوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے، اور اس عہد میں شمالی ہند اور دکن کے درمیان سیاسی رابطہ قائم ہو جانے کی وجہ سے لوگوں کی آمد و رفت کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، چنانچہ کئی نامور شعراء ہجرت کر کے شمالی ہند پہنچتے ہیں۔ آئیے اب اتری بھارت یعنی کہ شمالی ہند میں اردو کس طرح سے ترقی کرتی ہے دیکھ لیتے ہیں۔ قدیم اردو شمالی ہند میں 1200 عیسوی سے 1700 عیسوی تک۔ شمالی ہند میں قدیم اردو کے ابتدا نمونے کا مکمل فقدان ہے۔ یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ حضرت امیر خسرو کی شاعری 1253 تا 1325 کی شاعری سے قطع نظر 13ویں، 14ویں، 15ویں اور 16ویں صدی عیسوی کے دوران شمالی ہند میں ارتقاء پذیر ہونے والی اس زبان کا ایک بھی نقش دستیاب نہیں ہے، جبکہ اس زبان نے دکن پہنچ کر تقریباً انہی صدیوں کے دوران قابل ذکر تصانیف پیش کی تھی۔ شمالی ہند میں کون کون سی تصانیف ملی ہے، آئیے تفصیل سے جانتے ہیں۔ صوفیاء کرام کے ملفوظات میں نمونے مل جاتے ہیں۔ شمالی ہند میں اردو کے بالکل ابتدائی نمونے صوفیاء کرام کے ملفوظات میں دیکھنے کو ملتے ہیں، جو مختلف تذکروں میں بکھرے ہوئے ہیں۔ مولوی عبدالحق 1869 تا 1961 نے انہیں یکجا کر کے کتابی صورت میں شائع کر دیا ہے۔ شیخ فرید الدین پنج شکر، شیخ صرف الدین بو علی قلندر، شیخ بہاؤالدین باجن، شیخ عبدالقدوس گنگوہی ہمارے چند وہ بزرگ ہیں جن کے نام اردو کی ابتدائی نشو و نما کے سلسلے میں ہمیشہ لیے جاتے رہے۔ عزیز طلباء، شمالی ہند میں کتب تواریخ اور دیگر فارسی تصانیف میں اردو کے نمونے بھی ملتے ہیں۔
قدیم اردو کے کچھ اور نمونے ان لفظوں، فکروں اور محاوروں میں دیکھے جا سکتے ہیں جو تاریخی اور دیگر موضوعات پر لکھی جانے والی فارسی تصانیف میں بکھرے ہوئے ہیں۔ ان میں چند کے نام یہ ہیں: تاریخ فیروز شاہی، تاریخ داؤدی، تاریخ ہمایوں، تزوک جہانگیری وغیرہ وغیرہ۔ عزیز طلباء، حضرت امیر خسرو کی شاعری میں بھی نمونے ملتے ہیں۔ قدیم اردو کے پہلے اور اہم مصنف حضرت امیر خسرو تسلیم کیے جاتے ہیں، جنہوں نے اپنی غزل اور پہیلیاں زبان دہلی میں تصنیف کی۔ خسرو نے گیت بھی لکھے ہیں اور پہیلیاں، مقرنیاں بھی لکھی ہیں، لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ انہوں نے اردو میں ریختہ گوئی کی روایت قائم کی۔ اس کے علاوہ نام دیو، کبیر، گرو نانک کے کلام میں بھی اردو کے نمونے ملتے ہیں۔ نام دیو، کبیر اور گرو نانک نے کھڑی بولی کی شکل میں اردو کو شمالی ہند کے ایک بڑے حصے میں پھیلانے، پورب تا پنجاب اور پنجاب تا دکن رواج دینے میں نہایت خدمت انجام دی۔ ان کے کلام میں کھڑی بولی یا زبان دہلی اردو کا صاف اور نکھرا ہوا ابتدائی روپ محفوظ ہو گیا ہے۔ اس کے علاوہ مستقل تصانیف میں حضرت امیر خسرو کی شاعری کے بعد شمالی ہند میں پورے 300 سال تک مکمل سناٹا چھایا رہا۔ اس طویل خاموشی کے بعد 17ویں صدی کے اول میں پھر شعری فضا قائم ہونے کا سراغ ملتا ہے، جس کا ثبوت محمد افضل کی بکٹ کہانی ہے، جسے پروفیسر مسعود حسین خان نے بجا طور پر شمالی ہند میں اردو شاعری کا پہلا مستند نمونہ قرار دیا۔ بکٹ کہانی کو افضل نے 1625 سے قبل مکمل کر لیا تھا۔ بکٹ کہانی کو 12 ماسا بھی کہتے ہیں۔ برج کے اثرات اس میں جا بجا ملتے ہیں۔ اس میں ایک ایسی عورت کی داستان بیان کی گئی ہے جو اپنے شوہر کی فراق میں رات دن تڑپتی ہے اور اپنے عشقیہ جذبات اور ہجر و غم کی داخلی کیفیات کو سال کے 12 مہینے ساون تا اساڑھ کی مختلف خارجی کیفیات سے ہم آہنگ کر کے پیش کرتی ہے۔ نمونہ کا کلام ملاحظہ ہو: سنو سخیوں بکٹ میری کہانی، بھی ہوں عشق کے غم سوں دوانی، نہ مجھ کو بھوک نہ دن نہ نیند راتا، برہ کے درد سوں سینہ پراتا۔ بکٹ کہانی صفحہ 48 میں موجود ہے۔ آسر نامہ: بکٹ کہانی کے بعد شمالی ہند کی دوسری اہم تصانیف آسر نامہ ہے۔ یہ 3544 اشعار پر مشتمل ہے۔ واقعات کربلا سے متعلق مثنوی کی شکل میں ایک طویل رزمیہ نظم ہے۔ اس کے مصنف روشن علی ہیں۔ یہ شمالی ہند کا قدیم ترین شہادت نامہ ہے۔ پروفیسر مسعود حسین خان نے اسے شمالی ہند کے قدیم ترین ذخیرہ ادب کی ایک اہم دستاویز کہا ہے۔ عزیز طلباء، اس کے علاوہ قدیم مراثی کا ایک مجموعہ سید مسعود حسین رضوی ادیب 1975 تا 1893 نے قدیم مراثی کا ایک مجموعہ مرتب کیا یا ترتیب دیا تھا۔ اس مجموعہ میں تقریباً 150 قدیم اردو مرثیے شامل ہیں۔ یہ مرثیے شمالی ہند کے مختلف شعراؤں کے لکھے ہوئے ہیں، جن میں اصلاح، قربانی، کاشم وغیرہ خاص اہمیت رکھتے ہیں۔ مراشی ریختہ کی زبان بکٹ کہانی کی طرح ریختہ آمیز ہے، لیکن برج کے اثرات اس میں نہیں ملتے، اگرچہ قدیم اردو کی لسانی خصوصیات اس میں بھی پائی جاتی ہے، لیکن کہیں کہیں کھڑی بولی کا نکھرا ہوا روپ سامنے آ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ وفات نامہ بی بی فاطمہ 17ویں صدی کے آخری اہم تصنیف ایک مثنوی وفات نامہ بی بی فاطمہ ہے، جو اسماعیل امروہوی 1711 مرحوم نے 1693 میں قلم بند کی تھی۔ معززہ انار اسماعیل امروہوی کی اور ایک مثنوی معززہ انار، جس کا سال تصنیف 1758 ہے۔ یہ دونوں مثنویاں اردو کی دو قدیم مثنویاں کے نام سے نائب حسین نقوی نے مرتب کر کے شائع کر دی۔ ان دونوں مثنویوں کو شمالی ہند میں اردو کی آخری کڑی کہنا بیجا نہ ہوگا۔ اسی طرح دو کتابیں اور بھی ملتی ہیں، کتب ستک اور خالق باری۔ کتب ستک، جسے ماتا پرساد گیت نے مرتب کر کے شائع کیا ہے، اس میں کھڑی بولی کے روپ محفوظ ہو گئے ہیں۔ عزیز طلباء، خالق باری ضیاء الدین خسرو کی تصنیف ہے، جس کا سن تصنیف 1621 ہے۔ یہ ایک منظوم لغت ہے جو مبتدیوں کو فارسی سکھانے کے لیے لکھی گئی تھی۔
اورنگزیب کی وفات 1707 کے بعد سلطنت مغلیہ کے زوال کی ایک طویل داستان شروع ہوتی ہے۔ یہی اردو کی مکمل ارتقاب، بھرپور شباب اور پورے عروج کا زمانہ ہے۔ مغلیہ سلطنت کے زوال کے ساتھ ساتھ ہندوستان میں فارسی کا زوال بھی شروع ہوا۔ اس طرح فارسی کے شعراء اردو میں شعر کہنے پر مجبور ہو گئے، لیکن اردو زبان کی ترقی کی رفتار سست رہی اور کوئی قابل قدر کارنامہ انجام نہ ہو سکا، اور ادبی حیثیت سے بھی اس دور میں کوئی قابل قدر کارنامہ انجام ہو سکا، کیونکہ فارسی کے شعراء محض تفنین و طبع کے طور پر یا محض منہ کا مزہ بدلنے کے خاطر اردو میں شعر کہا کرتے تھے۔ اسی موقع پر ولی دکنی 1700 میں دہلی آئے۔ ان کی دہلی آمد سے یہاں کی ادبی فضا پر نہایت خوشگوار اور اثر قائم ہوا۔ ولی کے کلام کو دیکھ کر لوگ حیرت زدہ رہ گئے۔ ان کے دیوان کی دہلی کے ادبی حلقوں میں خاطر خواہ پذیرائی ہوئی۔ اس ادبی جوش و خروش سے ایک نئے ادبی دور کا آغاز ہوتا ہے۔ شمالی ہند میں اردو شاعری کا باقاعدہ طور پر آغاز ولی کی دہلی آمد کے بعد 18ویں صدی عیسوی سے ہوتا ہے، اور سب سے پہلی باقاعدہ شاعر میر جعفر جیٹلی 1713 مرحوم قرار پاتے ہیں۔ ان کی شاعری کو محض پھکڑ پن کہہ کر نظر انداز نہیں کر سکتے۔ انہوں نے اپنے ہم عصروں پر خواہ وہ بادشاہ وقت ہی کیوں نہ ہو بڑے تیکھے طنز کیے ہیں۔ اس کے علاوہ فائز دہلوی اس دور کا سب سے اہم اور بڑا شاعر فائز دہلوی ہے، 1737 مرحوم ہے، جس نے اپنا دیوان مرتب کیا۔ سید مسعود حسین رضوی ادیب 1813-1975 نے فائز کی حالات زندگی کے ساتھ یہ دیوان شائع کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ کربل خطا فضل علی فضلی، شمالی ہند میں اردو کی سب سے پہلی نثری تصنیف فضل علی فضلی کی ہے، کربل کتھا، جو 1732 سے 33 میں لکھی گئی۔ یہ کتاب ملا حسین واعظ کاشفی کی فارسی تصنیف روضۃ السودا کا ترجمہ ہے۔ کربل کتھا سے پہلے شمالی ہند میں نثر کا کوئی بھی نمونہ دستیاب نہیں ہوا ہے۔ فضلی نے اس کے مضمون اور مفاد کو اردو کے قالب میں ڈھالنے کی کوشش کی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کربل کتھا کو فضلی کی مستقل تالیف قرار دیا گیا۔ کربل کتھا کی نثر کا نمونہ ملاحظہ ہو: تب ماں بہنیں اور پھوپھیاں خیمے سے نکل دوڑی اور علی اکبر کے پاؤں پڑ رونے لگی۔ حضرت بھی رخصت نہ دیتے تھے اور علی اکبر رو رو عاجزی کر سوگندیں دیتے۔ لاچار حضرت زادی اور رونے اس کے سے آپ ذرا بختر علی اکبر کو پہنائیں، اور ٹپکا حضرت آدم کا اوس کمر میں باندھ، خود فولادی سر پر رکھ ہتھیار باندھے، پھر ایک گھوڑے عقاب نام پر سوار فرمائے۔ کربل خطا صفحہ 175۔ عزیز طلبہ، شمالی ہند میں اس کے علاوہ قصہ مہر افروز دلبر اس دور کی دوسری اہم تصنیف عیسوی خاں بہادر کی قصہ مہر افروز دلبر ہے، جو 1732 تا 1759 کے دوران لکھی گئی۔ کربل کتھا ایک مذہبی تصنیف ہے اور اس کی بنیاد سچے واقعات پر قائم ہے۔ اس کے برعکس قصہ مہر افروز کا پلاٹ من گھڑت، غیر مذہبی اور سیکولر ہے۔ قصہ مہر افروز دلبر ایک تبضاد داستان ہے اور اس کی زبان سادہ، صاف اور کئی لحاظ سے جدید ہے۔ بقول مسعود حسین خان قصہ کی زبان خسرو کی عہد کی زبان دہلوی کی ترقی یافتہ شکل ہے، جس میں پنجابی اور ہریانی کے اثرات مل جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ سودا کا دیباچہ قدیم اردو نثر کا ایک اہم نمونہ سودا کا دیباچہ ہے، جو انہوں نے اپنے مجموعہ مراثی پر لکھا ہے۔ اس پر فارسی نثر کا گہرا اثر ہے، زبان مخفف ہے اور فارسی عربی الفاظ کی کثرت ہے۔ کلام پاک کے 2 تراجم بھی ملتے ہیں۔ قدیم اردو نثر کے ارتقاء میں کلام پاک کے 2 تراجم کا ذکر بھی ضروری ہے۔ کلام پاک کے دونوں ترجمے شاہ ولی اللہ کے 2 بیٹے شاہ رفیع الدین اور شاہ عبد القادر کے قلم سے 1786 اور 1790 میں وجود میں آئے۔ اردو نثر کے ارتقاء میں کلام پاک کے دونوں ترجموں کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ میر حسین عطا خاں تحسین کی نو طرز مرصع 18ویں صدی عیسوی کے آخر میں اردو نثر کی جو سب سے اہم کتاب وجود میں آئی وہ میر حسین عطا خاں تحسین کی نو طرز مرصع ہے۔
یہ فارسی داستان قصہ چہار درویش کا اردو ترجمہ ہے۔ تحسین کئی فارسی کتابوں کے مصنف تھے، مگر جس کارنامے نے انہیں زندہ جاوید بنا دیا وہ ہے نو طرز مرصع۔ اس کا اسلوب رنگین اور مکفّا ہے۔ فارسی الفاظ کی کثرت نے اس مشکل بنا دیا ہے اور عام لوگوں کے ناقابل فہم بنا دیا ہے۔ میر جعفر جٹلی اور فائز دہلوی سے قطع نظر 18ویں صدی کے دوران شاعروں کے 3 گروہ سامنے آتے ہیں۔ عزیز طلباء، آئیے سمجھتے ہیں وہ 3 گروہ کون کون سے ہیں۔ پہلے گروہ میں وہ فارسی گو شعراء شامل ہیں جو ولی کے اثر سے اردو میں شعر کہنے لگتے ہیں۔ یہ ضرور ہے کہ ان شعراؤں نے اردو شاعری کو سنجیدگی کے ساتھ اختیار نہیں کیا، لیکن اردو شاعری کی موافقت میں ایک انقلابی رویہ ضرور پیدا ہو گیا، جس کی بنیاد رفتہ رفتہ استوار ہوتی چلی گئی۔ ان شعراؤں میں مرزا عبدالقادر بیدل، سعید اللہ گلشن، سراج الدین علی خاں رضو، مرتضیٰ قلی خاں فراق، سلیمان قلی خاں کے نام خصوصیت کے ساتھ قابل ذکر ہیں۔ دوسرے گروہ میں 18ویں صدی کے وسط کے اردو کے شعراء مثلاً شاہ مبارک آبرو، شاہ حتیم، غلام مصطفیٰ خاں یک رنگ، شیخ شرف الدین مضمون، محمد شاکر نازی اور مرزا مظہر جانے جانا کا شمار ہوتا ہے۔ ان شعراؤں نے پورے ادبی شعور کے ساتھ اردو شاعری میں اپنے جذبات کو سمو دیا۔ ان شعراؤں کی کوشش کی وجہ سے فارسی کے ساتھ اردو کو بھی توجہ دی جانے لگی۔ مشاعروں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، دیوان سازی کی طرف توجہ دی جانے لگی، مگر اس دور کے زیادہ تر شعراء کا رجحان ایہام گوئی کی طرف تھا، جس کی وجہ سے اردو شاعری کو کافی نقصان بھی ہوا۔ مگر شاہ حتیم نے اپنے کلام سے ایہام گوئی کے اثار ہٹا کر ایک دیوان زادہ کے نام سے مرتب کیا، اور مرزا مظہر جانے جانا نے اردو شاعری کو ایہام سے پاک کر دیا۔ اسی دور میں اردو شاعری سے ایہام گوئی کا خاتمہ ہوا۔ ایہام گوئی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ لفظ ایسے استعمال کریں جس کے 2 معنی ہوتے ہوں، ایک معنی پاس کے، ایک معنی دور کے، تو کنفیوژن ہوتا ہے، اور شاعری میں اس طرح کے لفظ آتے ہیں تو تصریح کرنے والے کو بہت پریشانی ہوتی ہے۔ شاہ حتیم نے اصلاح زبان کی کوشش کی، لیکن صحیح معنوں میں زبان کی صفائی اور لہجے کا نکھار 18ویں صدی کے آخر سے ہوتا ہے۔ 18ویں صدی کے آخر میں ہی زبان کی صفائی اور لہجے کا نکھار ہوتا ہے، اور زبان کی دکنی اثرات کا خاتمہ ہوتا ہے، اور عربی و فارسی کے موضوع و مناسب اور صحیح الفاظ کام میں لیے جاتے ہیں۔ زبان میں وسعت پیدا کرنے کے لیے فارسی محاورات اور تراکیب کا اردو میں ترجمہ کیا جاتا ہے۔ اس طرح شمالی ہند میں 1800 عیسوی تک ایک صاف ستھری اور ٹکسالی زبان ابھر کر سامنے آتی ہے۔ عزیز طلباء، اس دور کے اہم شاعروں میں میر تقی میر، خواجہ میر درد، سودا، میر سوج اور میر حسن کے نام خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ میر تقی میر اس دور کے سب سے اہم شاعر ہیں۔ ان کو خدائے شکھن کا خطاب ملا ہے۔ میر تقی میر نے اردو غزل کا معیار کو بلند کیا۔ ان کی غزلیں اپنی شاعری اور شیرینی کے لیے بہت مشہور ہیں۔ مرزا محمد رفیع سودا میر کے عہد کے شاعر ہیں۔ انہوں نے قصیدہ گو بام عروج تک پہنچایا، یعنی قصیدے کو بلندی دی۔ قصیدہ گو شعراؤں میں سب سے بڑے قصیدہ نگار کا لقب بھی پایا۔ آج تک اس پائے کا قصیدہ نگار پیدا نہیں ہو سکا ہے۔ میر اور سودا کے دور کو اردو زبان ادب کا اہم دور قرار دیا جا سکتا ہے۔ اس دور میں نہ صرف اردو زبان بلکہ اردو شاعری میں وسعت اور استحکام حاصل کیا۔ زبان میں وسعت پیدا ہوئی اور اردو ادب غزل کے علاوہ قصیدے، مرثیے اور دیگر اصناف سے روشناس ہوئی۔ عزیز طلباء، یہ تھا کچھ مختصر تعارف کہ اردو کی ترقی کس طرح سے اور کس دور میں ہوئی۔ عزیز طلباء، جاری رہے گا یہ لیکچر۔ اب میں اپنی بات کو یہیں ختم کروں گا اور امید کروں گا کہ آپ اس کو غور سے سنیں۔ کچھ غلطی ہو رہی ہوں املا جملہ میں تو معاف کیجیے۔ پھر ملیں گے، آپ سے رخصت چاہوں گا اب میں، اور پھر سے وہی بات کہوں گا، کورونا کا دور چل رہا ہے اور آپ اپنی حفاظت کریں، اپنے پریوار، دیش، ملک سبھی کی حفاظت آپ ہی کر سکتے ہیں۔ بنا وجہ کے ادھر ادھر نہ جائیں۔ بہت شکریہ۔